یہ جو میں آپ کے ساتھ ایک سیریز چلا رہا تھا جس میں میں نے آپ کو ٹینسز وغیرہ پڑھائے تھے، اس میں میں نے آپ کو وہ 2 لفظ کی کہانی بھی ایک سنائی تھی. تو آج میں آپ کو انسٹرکشنز دینا سکھاؤں گا. دیکھیں جناب، انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں یعنی ہدایات دینا، یعنی کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہنا، اس کو انسٹرکشن کہتے ہیں. اور ہم اپنا سارے دن میں بہت زیادہ انسٹرکشن دیتے ہیں اور ہر شخص دے رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، گاؤ دیئر. کوئی کہتا ہے اس کو اٹھا لو، پک اٹ اپ. کوئی کہتے ہیں اس کو پھینک دو، تھرو دس، تھرو اٹ. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ انسٹرکشنز ہی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آپ اگر تھوڑا غور فرمائیں تو ہمارے پاس جتنے بھی وہ جو مینولز آتے ہیں وہ چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں. آپ موبائل لے کر آ جائیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ فریج لے کر آ جائیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ استری لے کر آ جائیں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس میں بھی یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ مت کریں، یہ کریں، یہ مت کریں، یہ کریں. تو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور انسٹرکشنز والی انگریزی اگر آپ اپنے گھر کے اندر بولنا شروع کر دیں تو بھی انگریزی کافی حد تک امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ امپروو کیوں نہیں ہوگی؟ استعمال میں جو ہوگی جناب. تو جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ استعمال کی بات کرتا ہوں. اب ظاہر ہے اس کے اوپر ناقدین تو اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، ان کا ظاہر ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو بنیادی طور پر سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیے، اگر والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہاں جاؤ تو وہ کئی دفعہ یہ کہیں گی. وہ چیز اٹھا کے لے آؤ، وہ بھی کئی مرتبہ یہ کہیں گی. پانی لے آؤ، وہ کہیں گی. روٹی یہاں رکھ دو، وہ کہیں گی. برتن یہاں سے اٹھا لو، یہ کہیں گی وہ. اسی طرح سے اگر آپ آفس میں ہیں تو بھی آپ انسٹرکشن دیتے ہیں، فائل لے آؤ، فائل وہاں رکھ دو، پینسل مجھے پکڑا دو. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب انسٹرکشنز ہیں جو ہدایات ہیں ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اس کا ہم نام کہیں ریکویسٹ رکھ لیتے ہیں، کہیں آرڈر رکھ لیتے ہیں. بنیادی طور پر جب جو انسٹرکشن دینے والا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ عاجزی اور اخلاق ہونا چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ طریقہ ایک ہی ہے، لفظ وہی جاتے ہیں. آپ کی ٹون، آپ کا سٹائل، آپ جس طرح پر وہ بات کرتے ہیں اس سے وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں یا آپ حکم چلا رہے ہیں. آپ کا جو آواز ہے، یعنی اس کا زیر و بم آواز کا، اتار چڑھاؤ جو آواز کا ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں ڈرنک واٹر، یعنی پانی پئیں. آپ نے جب کہا پانی پئیں، کسی کو کہا، اگر وہ شائستگی کے ساتھ کہا ہے تو آپ اسے کہیں گے ڈرنک واٹر پلیز، یا ڈرنک واٹر. اور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں ڈرنک واٹر، پانی پیو نا، تو بات تو وہی. ایک جگہ پر ہم کہہ رہے ہیں پانی پیو، دوسری جگہ پر بھی ہم کہہ رہے ہیں پانی پیو یا پانی پیجئے. جس گھڑی ہم وہ کہہ رہے ہیں تو ہم جس طرح اسے انٹون کرتے ہیں اسی طرح سے اس کا اثر آگے جا کے قائم ہو جاتا ہے. تو انسٹرکشنز میں آپ کوشش کریں کہ 2 چیزیں سیکھیں. ایک تو انگریزی سیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر نظر رکھ کر اپنے اخلاق پہ نظر رکھیں کہ آپ کی آواز سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھیں، بات تو جملہ تو آپ نے وہی بولا جو کوئی اور بول رہا ہوگا. آپ کو بھی اگر کسی نے کہہ دیا کہ پانی لا دیں، یا آپ کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ پلیز یہاں بیٹھ جائیں، یعنی سٹ ہیئر. آپ دیکھیں نا، بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹ ہیئر کہتے نہیں. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں. بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.